شروع اس ذات پاک کے نام نامی سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو تمام کائنات کو بنانے والا ہے، اور درود و سلام اس ذات کریمی کے لیے جو کہ انتہائی معزز و مکرم ہیں۔ آج کی گفتگو کا عنوان میاں بیوی کے درمیان وہ جنسی تعلق کہ جس کو نکاح کے بعد مشروع کیا جاتا ہے، اور بغیر نکاح کے جو تعلق حرام قرار دیا جاتا ہے۔ جب نکاح کے بعد وہ تعلق حلال ہے تو اس حلال امر کی نیت اور ارادہ اس میں کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ شریعت جو کہ کامل اور مکمل ضابطۂ حیات سکھاتی ہے، دین اسلام جس کی بابت رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جب دین اسلام ہے اور دین اسلام ہی اللہ کو محبوب ہے، جس کی بابت اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ جب دین اسلام کو پسند کیا، اور دین اسلام وہ دین ہے جس میں احکامات اور ہدایات کے لحاظ سے ہر شعبے کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں، زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے احکامات صادر نہ فرمائے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن پیغامات و ہدایات ہم تک نہ پہنچی ہوں۔ دین اسلام میں زندگی کے ہر حصے کو کیپچر کیا گیا ہے اور ہر حصے کے لیے روشن ہدایات دی گئی ہیں۔ چنانچہ میاں بیوی کا ریلیشن چونکہ اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اکثریت بدقسمتی سے مغربی تہذیب سے متاثر ہو رہی ہیں اور اس حیوانی زندگی کو ہی اپنے لیے نمونہ بنائے ہوئے ہیں، جو سراسر غلط ہے، لا علمی ہے، نا واقفیت و نا آشنائی ہے۔ ضروری معلوم ہوا کہ اس حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے تاکہ بالخصوص نوجوانوں کو ان مسائل کی معلومات مل سکیں اور وہ اپنی روحانی طور پر اور جسمانی طور پر ان تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں جن سے انسان کی صحت کا اور انسان کے ایمان کا نقصان ہوتا ہو۔ عزیز دوستو، میاں بیوی کا تعلق جو کہ جزو لازم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، مرد کے لیے عورت کو باعث سکون قرار دیا ہے، اور عورت کے لیے مرد کو باعث سکون قرار دیا ہے۔ فطرتاً مرد کے مزاج میں بے صبری ہے اور عورت کے مزاج میں نسبتاً مرد کے کچھ صبر ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اس کی حیا و شرم اسے زبان سے بولنے سے روکتی ہے، لیکن یہ شہوت، یہ جذبات جس طرح مرد کو حاصل ہیں یوں ہی عورت کو بھی حاصل ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہی وہ امر ہے جو سلسلہ نسل اور سلسلہ انسان کو بڑھانے والی ہے۔ اسی سلسلے سے نسل کا قیام ہے، اسی سلسلے سے انسانوں کی افزائش اور انسانوں کی پیدائش ہے۔ تو اس ضروری امر کے متعلق کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا طریقہ اور اس کے بارے میں کوئی واضح پیغام تو معلوم ہونا چاہیے، اور لازمی امر ہے کہ جب یہ ایک اہم امر ہے تو اس کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہوں گی۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے کہ جب
جو ریلیشن مرد و عورت کا ہے اس کے بارے میں نیت اور ارادہ کیا ہونا چاہیے، کوئی ایسا ارادہ اور ایسی نیت کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ فعل کا کرنا بھی ہمارے لیے باعث اجر اور باعث ثواب بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب وصایا میں فرمایا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کام کی اجازت جب دی ہے تو ظاہر ہے اس امر کے پیچھے نیت بھی اگر نیک ہوگی تو وہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا۔ نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاً ان کاموں سے بچا کے رکھیں کہ جو کام ناجائز اور حرام ہوں گے، جو کام اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو کہ بدکاری کہلاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے ہم ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رہیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے ناجائز کردہ منع کردہ امور سے بچ سکیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ کا حکم جو اولاد ہونے والی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی اولاد بخشے کہ جو اولاد دین اسلام پر کار فرما ہونے والی ہو اور اللہ کے احکام کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والی ہو، دین اسلام کی ترقی کا ذریعہ بنے، مسلمانوں کے لیے خدمتگار ثابت ہو، اللہ کی مخلوق کے لیے خدمتگار ثابت ہو۔ جب یہ نیت کار فرما ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی جو بھی کریں گے، جو وقت اس میں سپینڈ ہوگا وہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، نیت نیک ہوگی تو عمل بھی کار ثواب بن جائے گا، اور نیت بری ہوگی تو عمل بھی رائیگاں چلا جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں کہ جب انسان میاں بیوی سے تعلق قائم کرے اور انزال کا وقت قریب آئے تو دعا سکھائی گئی کہ اس وقت دل ہی دل میں دونوں یہ دعا کریں، اللہم لا تجعل للشیطان نصیبا فیما رزقتنی، اے اللہ جو آپ ہمیں اولاد بخشیں اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ جب یہ دعا پڑھ لی جائے گی تو اس دعا کی برکت سے جو اولاد ہوگی انشاءاللہ وہ شیطان کے تمام حربوں سے بچ سکے گی اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت والی زندگی گزارے گی۔ لیکن آج جو ہم دیکھ رہے ہیں اولادوں کی بے راہروی، اولادوں کی نافرمانی، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری، ان کی وجوہات وہ ہیں کہ جن وجوہات کو اگر تلاش کیا جائے تو ان میں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ ہم نے جس کام کو ایسے ہی سمجھ کے کیا، اس کے لیے کوئی نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، تو ظاہر ہے پھر بعد میں اولاد نافرمان ہوتی ہے، اولاد احکامات سے دور ہوتی ہے، اولاد کی زندگی مقاصد سے خالی ہوتی ہے۔ کہ جب ماں باپ دعا گو ہوں گے اور دنیا میں آنے کا ذریعہ بننے والا عمل اس میں بھی اللہ سے دعا شامل ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اولادیں نیک و صالح بنیں گی، اولادیں والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گی۔ یہ نیت اور ارادہ ہمیں شریعت میں معلوم ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ شریعت نے کوئی حصہ، کوئی زندگی کا شعبہ نہیں چھوڑا جس کے لیے ہمیں واضح ہدایات نہ دی گئی ہوں۔ اب تک کی یہ گزارشات امید ہے کہ جو حضرات اس کو سنیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے، ان کے لیے ضرور سودآمد ثابت ہوگی، فائدہ مند ثابت ہوگی، اور وہ اگر اس پہ عمل کریں گے ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے خوب سنیں، سمجھیں اور آگے پھیلائیں، اور ہمیشہ اپنے ہر عمل کو نیکی کی طرف صراط مستقیم پر لے کے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا ہر شعبہ ہمیں اپنے اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔